الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ 2-3 ہفتوں سے جو بات چل رہی ہے، اگر وہ موضوع آپ کے ذہن میں مستحضر ہو تو آج کی گفتگو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مختصراً میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ کس موضوع پر ہماری بات چل رہی تھی۔ گزشتہ 2 ہفتے پہلے سے یہ عاجز آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کے اندر ایک بندے کا ایمان صرف عبادات پر مشتمل نہیں ہوتا ہے، اور صرف عبادات کے کامل اور مکمل اور خوبصورت ہونے پر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ اس بندے کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے لین دین، اس کے ٹرانزیکشن، اس کے تعلقات، اس کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جب تک نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے طریقے پر نہ آ جائے، اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور ایمان خوبصورت نہیں ہوتا ہے، صرف ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ ڈھانچہ بن جاتا ہے، بیسمنٹ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف بیسمنٹ کو تو آپ عمارت نہیں بولیں گے، چاہے آپ نے کتنا ہی گہرا اور کتنے ہی فٹ اس کو جو ہے تو مضبوط بنایا ہو اور بیسمنٹ پہ لا کر چھوڑ دیا تو آپ اس کو جو ہے ریسیڈینشیلیبل جو ہے تو مانیں گے، قابل رہائش مانیں گے؟ آپ اس کو نہیں مانیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا نا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد، اس کا بیسمنٹ وہ 5 چیزوں پر۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی عمارت نہیں کہا، اس کو کہا کہ اسلام کی بیسمنٹ، اسلام کا بیسمنٹ، اس کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بیسمنٹ ہیں۔ لیکن عمارت اور عمارت کی خوبصورتی یہ عبادت سے نہیں، معاملات سے، اور یہی موضوع گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہ جن چیزوں کو لے کر ہمارے ذہن کے اندر ایک عجب سا خاکہ بنا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر پورا عمل ہو یا نہ ہو کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، اس کو کرنا کوئی بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لائٹ لیتے ہم لوگ۔ بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر، اسلام میں نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی زندگی میں ایسے بہت سارے امور ہیں جس کو ہم مسلمان بہت لائٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرے یا نہ کرے برابر ہے، کیا ہوگا اس سے،
اور ہماری روزمرہ کی جو بھاشا ہوتی ہے، عام چال کے بول بچن کی جو زبان ہوتی ہے، اس کے حساب سے تو ارے خلے والے چو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خلی والی. تو یہ جو خلی والی ٹائپ کی بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ جو فرض اور واجب کے درجے میں پہنچتی ہے، اور ان کے نہیں کرنے پر بہت سخت وعید بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہے، حرام بھی ہوتا ہے. ایسی بہت ساری چیزوں میں ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے امانت کی پاسداری نہیں کرنا اور وعدہ کر کے وعدے کو بھول جانا. ہمارے ذہن میں کیا بنا ہوا ہے، ارے میں زبانی دی ہوئی ہے نا، تو کیا میں مقرر ہو کیا، ارے دیں گے بھائی، اتنی کیا جلدی ہے، اللہ نے دیا تو دیتے نہیں تھے ہم. یہ ہمارا ٹیون ہوتا ہے. کیسا ٹیون ہوتا ہے؟ یہ ٹیون ہوتا ہے ہمارا ذہن میں، یہی ہوتا ہے. ہم نے انشاءاللہ کو بھی اور وعدے کو بھی کہ ہم کریں گے، اس کو بس ٹالنے ہی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ چیز بہت سخت ہے. اسلام میں اس کی بہت سخت جو ہے مذمت بیان کی گئی. میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کامیاب مومن کی صفات کیا بیان کی ہے. ایک مومن کامیاب کون ہوتا ہے، اس کی صفات بیان کی. اللہ کیا فرمایا؟ سورہ مومنین جو 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی اچھی صفتوں کے ساتھ شروع کیا ہے اور فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے فلاح پا گئے وہ مومن، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والے تو بہت ہیں، زبان سے اقرار کرنے والے جیسے میں ہوں آپ ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہے، وہ کامیابی پا گئے. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بےہودہ باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضول کی باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر جو بیوی ہے ان کے ساتھ جائز تعلقات ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو پھر وہ جو ہے اللہ کے ہاں سرکش ہوگا. اور آخری جو چوتھی صفت بیان فرمائی، پانچویں صفت فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب مومن کون ہیں؟ جو اپنی امانت کی، اپنی زبان کی، اپنے کمٹمنٹ کی، اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ یہ کامیاب. اب ہم اپنا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے جائزہ، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کی پاسداری کرتے ہیں، اچھی خوبی کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے آقا کا فرمان دیکھیں. آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں منافق؟ اور منافق کون ہوتا ہے؟ میں آپ کو خالی اتنا بتا دوں کہ منافق کے لیے کسی اور نے نہیں، کسی مفسر یا محدث یا فقیہ یا عالم نے نہیں، بلکہ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ ہوتے ہیں جو جہنم کے بالکل نچلے درجے کے اندر ہوں، بالکل نچلے درجے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو زبان سے کچھ کہے اور عمل کچھ اور کر کے بتائے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کچھ اور میرے اس 2-3 ہفتوں سے اپنے موضوع کا جو گفتگو کا موضوع بھی کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہی ہے اس موضوع ہماری گفتگو کا ہے نا. تو منافق، اللہ کے رسول نے فرمایا جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا منافق. منافق میں آپ کو بتاؤں اصل میں یہ لفظ کیسے بنا ہے، بات سے بات ذہن میں آ گئی تو آپ کو بتاتا چلوں. نافق کہتے ہیں ایک چوہے کو. کس کو کہتے ہیں نافق؟ نافق چوہے کو. ایسا چوہا جو زمین کے اندر سرنگ کر دیتا ہے، ادھر سے ایک کھڈا کیا اس نے اور دوسرا سرا اس کا ادھر سے بھی کر دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بلی اس کے پیچھے پڑی یا کوئی شکاری اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ چوہا کیا کرتا ہے، ادھر سے جو ہے سرنگ کے اس طرف سے گھس جاتا ہے. اب بلی جو ہے انتظار میں بیٹھ گئی، اب آئے گا انہیں اور آتے جھپٹ لوں گی. شکاری بھی جو ہے اپنا جالا لے کر یا جو بھی اس کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ اس کو لے کر تھام کے بس انتظار میں ہے کہ ادھر سے نکلے گا خبیث تو میں اس کو پکڑ لوں. لیکن اس نے کیا کیا ہوتا ہے، یہ سرنگ بنا دیا ہوتا ہے، ادھر سے ایک سوراخ ہے تو دوسری طرف ادھر سے سوراخ ہوتا ہے.
وہ یہاں سے گھستا ہے، ادھر بلی انتظار میں ہے، ادھر شکاری انتظار میں، کیا جائے گا کہاں؟ زمین میں تو گیا ہے، باہر آئے گا نا، آئے گا تو میں پکڑ دوں گا، آئے گا تو میں کھا لوں گا، لیکن وہ ادھر سے جو ہے تو نکل جاتا ہے، ادھر سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آج کل جو حج عمرے پر گئے ہوں گے تو وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ جگہ جگہ پر جو ہے بڑے بڑے ٹنیلس لگتے ہیں راستے میں، ہے نا، ٹنیل سمجھتے ہیں نا، بوگدا جس کو ہم مراٹھی میں بوگدا کہتے ہیں، سرنگ، تو ایسے بڑے بڑے بوگدے لگتے ہیں بہت سارے ٹنیلس، تو وہ ٹنیلس کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے نفق، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سرنگ کو کیا کہتے ہیں؟ نفق، سرنگ ہے، اس لیے کہ ادھر سے بھی سوراخ ہے ادھر سے بھی، اور ڈائریکٹ بیچ میں جو ہے بائی پاس راستہ ہے، ڈائریکٹ نکل جا رہا ہے، ایسا ہی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں نفق۔ اور نافق کس کو کہتے ہیں؟ اس چوہے کو جو ادھر سے سوراخ کر کے ادھر سے نکل۔ روز مرہ زندگی میں ہمارا معاملہ بھی کچھ ایسے ہی، بھائی دیکھیے فلاں تاریخ کو آپ آ جانا، آپ کا پیمنٹ مل جائے، آپ کی ڈیلیوری آپ بے فکر نہیں ہے، آپ نے آرڈر دے دیے، ہم نے جو ہے پروڈکٹ تیار ہونے کے لیے آرڈر دے دیا ہوا، آپ کا آرڈر جو ہے فلاں تاریخ کو آپ آ جانا، آپ آتے ہی آپ کو آرڈر مل جائے، آپ کی پیمنٹ مل جائے۔ اب وہ بندہ اس دن آیا تو معلوم ہوا دکان پہ ندارت، اب فون کر رہا ہے تو فون کی سیٹنگ ایسی کر دیا ہوا کہ آٹومیٹیکلی میسج آ رہا ہے آؤٹ آف کوریج ایریا، اس نے دوسرے راستے سے نکل گیا، سرنگ بنا دیا ہوا پہلے سے، ذہن میں پہلے ہی سے سرنگ بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کو وعدہ خلافی نہیں سمجھتے ہیں ہم، ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں بھائی بچے کو بول دینا ہاں وہ صاحب ہے کیا، اچھا وہ لال داڑھی والے، بول دو نا ہے نہیں، پپا گھر پہ نہیں ہے، ابو گھر پہ نہیں ہے، موبائل کا سسٹم ایسے کر دیا کہ میسج اس میں سے بھیج دے رہا ہے، رائٹ ناؤ آئی ایم بزی، آئی ول کال یو لیٹر۔ یہ سارے وہ چوہے کی سرنگیں ہیں جو منافق کے طور پر بنائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے یا نہیں ہے؟ تو منافق کس کو کہتے ہیں؟ اس چوہے۔ اور ہمارا روزمرہ کا حال کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ منافق کی علامت کیا ہے؟ 3۔ ان 3 میں ایک علامت آپ نے فرمایا کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اب میں اور آپ دوسرے کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی کو تھوڑا سا آنکھ بند کر کے جائزہ لیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طریقے سے جو ہے کام کرتے ہیں یا نہیں، ہمارے پاس ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کسی کو زبان دے دی، کسی کو پیمنٹ کا وعدہ کیا، کسی سے قرض لیا، رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا، کسی سے جو ہے کہیں ملنے کا وعدہ کیا، کسی کو کہیں پر بلا لیا، اور اس کے بعد ہم وقت پر نہیں پہنچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وعدہ خلافی میں ہیں، اور وعدہ خلافی ہونے کی وجہ سے کسی اور کی زبان سے نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی علامت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے منافق کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ اور منافق کا درجہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ منافق جہنم کے بالکل نچلے درجے میں۔ ہمارے پاس ان ساری چیزوں کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ بتا دوں آپ، وعدہ خلافی جو ہوتی ہے، وعدہ کرنا، وعدہ بھی صرف جائز کاموں کے لیے وعدہ جائز ہوگا، ناجائز اور حرام کاموں کے لیے وعدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے پاس تھوڑا سا جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے، کو ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے کالجوں کے اندر، تعلیم بہت اچھی چیز ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹس جو کو ایجوکیشن کی وجہ سے یا دوسری وجوہات سے، جہاں پر میل ملاپ ہوتا ہے، جہاں مخلوط فیملیز ہوتی ہے، مخلوط نظام آزادانہ ملنے کا ہوتا ہے، تو ذہن کیا بن گیا ہے؟ تھوڑا سا آپ میٹروپولیٹن سٹیز میں جائیے دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ہمارے پاس ناندیڑ شہر میں ماحول نہ ہو، لیکن جو بڑی سٹیز ہے، میٹروپولیٹن سٹیز ہے، وہاں پر یہ ماحول ہے کہ اب جو ہے لڑکا اور لڑکی کے اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ فرینڈ شپ، اور اب تو فرینڈ شپ سے آگے بڑھ کر ریلیشن شپ کی بھی ایک اصطلاح نکلی ہے۔ یہ ریلیشن شپ کیا ہے کہ بھئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لڑکا وعدہ کر دیتا ہے بھئی اپن شادی کر لیں گے، شادی کر لیں گے، اپن شادی تو ہونے والی ہے نا، اب ریلیشن شپ میں ہے، دونوں ریلیشن شپ میں حرام کاری ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، میں شادی کر لوں گا، کیا ہوگا؟ حرام ہے، حرام ہے تو واضح بات ہے، سمجھنے والی بات، مگر کیا کیا جائے؟ دین سے دوری کا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی۔ تو وعدہ کن چیزوں میں جائز ہوگا؟
جو جائز امور ہے ان جائز امور کے اندر ہی وعدہ جائز ہوگا، لیکن اگر کوئی حرام کام کے اوپر وعدہ کرے تو ویسا وعدہ کرنا بھی حرام ہے، ویسا وعدہ کرنا بھی حرام ہے، منع ہے۔ ہم لوگوں کے پاس اس کا جو ہے بالکل بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس کی تو بے عملی کا حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جتنی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں، میں آپ کو ایک موٹی مثال سے بتاتا ہوں، بات سے بات ذہن میں آ گئی۔ ہمارے دکن میں حیدرآباد میں بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب نے، حضرت مولانا امیر اللہ نام تھا ان کا، اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے اپنی گفتگو کے اندر، اپنی بات کے اندر، مجلسوں میں، کہ دین اسلام اس بر صغیر مطلب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یہ پورا جو ریجن پہلے تھا برطانیہ کے زیر تسلط، اس پورے ریجن کے اندر اسلام کن حوالوں سے آیا؟ اس وقت کوئی مدرسہ تو نہیں تھا، دارالعلوم دیوبند نہیں تھا، مظاہر العلوم نہیں تھا، ندوۃ العلماء نہیں تھا، جامعہ سلفیہ نہیں تھا، جامعہ اشرفیہ نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا، کسی بھی مکتب فکر کا کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا، عموماً خانقاہوں کا نظام بھی نہیں تھا نظام کوئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک سلسلہ ہے، یہ بھی سلسلہ ظاہر سی بات ہے کہ 100-110 سال کے اندر سے ہے، جو مروجہ ہے طریقہ، یہ بھی سلسلہ اس وقت نہیں تھا، تو پھر اسلام آیا کس طریقے سے یہاں پر؟ نہ مدارس، نہ خانقاہ، نہ دعوت و تبلیغ، نہ تنظیمیں، تو پھر یہ یہاں پر اسلام کن راستوں سے آیا؟ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں اسلام آیا ہے تو صرف 2 طبقوں کی وجہ سے، اور وہ 2 طبقے کون ہیں؟ نمبر 1 عرب تاجر، جو سواحلی پٹوں پر، کوکن کا پٹا ہے، کیرلا کا پٹا ہے، اور تمل ناڈو کا جو پٹا ہے، جو ساحلی پٹے ہیں، ان پٹوں کے اوپر جو عرب تاجر آیا کرتے تھے، ان کے معاملات کو، ان کے معاملات کی صفائی کو اور ان کی زبان کی صفائی کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 بزرگان دین، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور یہ جتنے بزرگان دین ہیں، یہ ایسے چلتے تھے کہ ان کے پیچھے ہزاروں لوگ ان کی عمل اخلاق کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، اسلامی طرز معاشرت کو دیکھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ان کی زندگیوں میں زندہ دیکھ کر لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس دین مکمل طور پر موجود ہے، اسلامی تعلیمات مکمل طور پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے۔ آج مارکیٹ کا جائزہ آپ لے لیجئے، مسلمان تاجر اور مسلمان دکاندار کی شبیہ غیروں کے اندر نہیں، خود اپنوں کی زبان پر یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ارے بھائی اپنوں کا تو کام ہی ہے لوٹنا۔ کسی غیر کے پاس جاؤ تو بہت پولائٹلی، بہت عزت سے بات آپ کو کرے گا، اور پورا جو ہے صحیح طریقے سے آپ کو بتائے گا، اور اس کے بعد کاروبار کرے گا، لیکن اپنی شبیہ ہم لوگوں نے بنا دی۔ تو یہ حالات حضرت مولانا مظفر حسین شاہ صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کی شخصیت، کیا اکابرین تھے، کیا اسلاف تھے، اور کیا ان کا تقویٰ تھا، عقل حیران رہتی ہے۔ اللہ ان کے اخلاق کا کچھ شمع ہم کو نصیب کرے کہ عقل، کہہ رہا ہوں دل سے کہ بڑی حیرت میں پڑ جاتا ہے آدمی ان کی باتوں کو سن کر۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، غالباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 101 سال کے، ان کے وطن کے ہیں، کاندھلہ پہلے کے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے قافلے کے ساتھ، گاڑیاں تو اس وقت تھی نہیں، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، چھکڑے ہوں گے، جو بھی ہوگی، بیل گاڑی ہوگی، جو بھی ہوگی، وہ قافلے کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ہیں، اچانک ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ آیا اور ان کے پورے قافلے کو گھیر لیا۔ حضرت مولانا مظفر صاحب کے قافلے کو گھیر لیا، اور اس قافلے میں کئی مرد اور عورتیں موجود۔ حضرت نے کہا کہ بھئی یہ ڈاکوؤں کا ٹولہ بڑا مشہور ہے، یہ پورے پٹے کے اندر، پورے علاقے کے اندر اس کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہمیں کام کرے کہ میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو آپ لوٹنے کے لیے آئے، آپ کا پیشہ ہی ہے، آپ کسی کی رعایت نہیں کرو گے، کسی کو بخشو گے نہیں، تو میں آپ کو ایک زبان دیتا ہوں،
کہ ہمارے قافلے میں جتنی خواتین ہیں ان کے پاس جتنا سونا ہے، زیورات ہے، کنگن ہے، گلسر ہے، پیزب ہے، جو بھی ہے، سونا ہو یا چاندی ہو، وہ سب جمع کر کے میں آپ کو لا کے دے دوں گا۔ آپ ایک کام کرنا، میں آپ کو زبان دے رہا ہوں، آپ مجھے یہ زبان دیجیے۔ کس کو بات کر رہا ہوں؟ ڈاکوؤں کے سردار کو۔ میں آپ کو سب لا کے دے دوں گا، آپ یہ کام کرنا کہ آپ ہماری خواتین کو اور بچیوں کو ہاتھ نہیں لگانا اور قافلے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ اس نے کہا کہ ارے بندہ تو بڑا نورانی چہرے والا لگ رہا ہے، چلو اس کی بات پر اعتماد کر لیتے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ لائیے، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں بھی زبان دیتا ہوں۔ حضرت گئے، ساری خواتین کو اور قافلے والوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو، ڈاکوؤں کے سردار سے میں وعدہ کر کے آ گیا ہوں، میں نے بات کر لی ہے، اور اب جو ہے ساری عورتیں اپنے زیورات لا کے جمع کر کے دے دیں، میں ان کو لے جا کر دیتا ہوں، ہمارا قافلہ بچ جائے گا، جان ہے تو جان ہے۔ سیدھی بات ہے نا؟ ایسے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں ہم، اچانک گاڑی پہ جا رہا ہے، ڈکی میں پیسہ ہے، جیب میں پیسہ ہے، جیب کا پیسہ مانگ رہے ڈاکو، نہیں دے رہا ہے، اس کو مار دیے، جیب میں کبھی پیسہ گیا، گاڑی میں کبھی گیا، ابھی سننے میں آتے ہیں بہت سارے واقعات۔ بہرحال حضرت نے پورا سونا جمع کیا، لے جا کے ڈاکوؤں کے سردار کو دے دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، ہم نے تو سوچے بھی نہیں تھے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگ آگے چلے جائیے، ہمارے لیے کافی ہے، لے کے نکل۔ وہ ڈاکو چلے گئے، ان کا قافلہ آگے نکل گیا۔ قافلہ آگے نکل گیا، آگے کہاں جا کر پڑاؤ ہوا تو وہاں پر آپس میں عورتیں باتیں کر رہی ہے۔ اس میں سے ایک یہ کہتی ہے کہ دیکھو، میرے کچھ زیورات میرے بیگ میں، میرے تھیلی میں، میرے گٹڑی میں رہ گئے تھے، وہ میں نے نکالے نہیں تھے، بچ گئے، اور وہ میں نے دی نہیں۔ ہم رہتے تو کیا بولتے؟ واہ واہ، اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، بچ گئے نا، اللہ نے بچا دیا، اللہ اچھے پر تھا، اچھے پہ تھا، اللہ تمہارے بول کے بچ گئے۔ یہ بات حضرت مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ سونا تمہارے لیے حرام ہے، میں نے زبان دے کر آئی تھی کہ میں تمہیں جو ہے ساری خواتین کے زیورات لا کر دوں گا، اس وعدے پر انہوں نے ہماری جان بخشی کی ہے، اب اس وعدہ خلافی کو میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ آپ سونا مجھے دیجئے۔ وہ سونا دیا اور پچھلا پڑاؤ جہاں تھا وہاں گئے، وہاں دیکھا تو ڈاکو وہاں نہیں ہے، لوگوں سے معلومات لی، معلوم ہوا کہ وہ اطراف میں کہیں پہاڑوں پر رہتے ہیں، وہاں چلے گئے اور جا کر کہا کہ حضرت میں نے زبان دی تھی کہ میں پورا سونا لا کر دوں گا، لیکن ایک خاتون نے اپنے سونے کو چھپا کر رکھا تھا، مجھے معلوم ہوا، میں اپنی زبان کی پاسداری کے لیے وہ لا کر آپ کو دے رہا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیجئے، میں اللہ سے بھی معافی مانگوں۔ اللہ اکبر۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ یہاں سے قریب میں جو ایک دیہات ہے، بستی ہے کاندلا، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں مظفر حسین نام کے، وہ ایسے تقوی والے ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس اطراف میں حضرت مظفر جیسے بھی اور لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن بہرحال میں بہت خوش ہوا۔ تو حضرت نے کیا کہا اس وقت؟ کہا کہ دیکھو، مجھے نہیں پتا ہے آپ کے ذہن میں کون مظفر ہے، ہاں یہ احتر کاندلا کا ہے، وہ مظفر کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ سونا دیا تو اس سردار نے اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور سارا سونا واپس کیا، حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اور اس کے بعد وہ سب کے سب لکھا ہے کتابوں میں، تاریخ میں، کہ وہ سب کے سب وقت کے بزرگ بنے۔ اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا میرے اور آپ کے کردار سے، اخلاق سے، زبان سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے سے۔ آج ہم نے معاہدہ خلافی کو اپنا فیشن بنا لیا ہے، فیشن۔ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ یہ وعدہ خلافی ہے، وعدہ خلافی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں اور آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، ایگریمنٹ سائن ہوا کہ بھئی آپ صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک آپ کی ڈیوٹی رہے گی۔ اب آپ جو ہے 10 منٹ جا رہے لیٹ، وہاں پر برابر سائن کر دے رہے، 1 گھنٹہ پہلے نکل رہے، برابر جو ہے بایو میٹرک سسٹم کے اوپر آپ کے جو ہے انگوٹھے کا تھم کا جو ہے امپریشن ڈال دے رہے، نکل جا رہے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی ہے، حرام ہے۔ آپ ڈیوٹی کے ٹائم کے اندر آپ کو ایک کام دیا گیا ہے، آپ اس کام کو چھوڑ کر اپنا پرسنل کام کر رہے ہیں، اپنے بچے کا ہوم ورک کر رہے ہیں، اپنے آفس کا کچھ کام، پرسنل کام آفس کے اندر ڈیوٹی ٹائم میں کر رہے، وعدہ خلافی ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے آفیسز میں کچھ خصوصی الاؤنس دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس بلدیہ کے جو دواخانے ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے اندر،
ان کارپوریشن کے دواخانوں کے اندر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ رہتا ہے، ان کو کچھ سیلری زیادہ ملتی ہے اور ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ رہتا ہے کہ آپ یہاں پر پیشنٹ کو دیکھنے کے علاوہ اپنا پرائیویٹ کلینک نہیں چلائیں گے۔ کیوں نہیں چلائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے پرائیویٹ کلینک میں کام کریں گے، پورے پیشنٹ کو وہاں دیکھ لیں گے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی اور سارا دماغی طور پر آپ تھک جائیں گے، تو وہاں سے آنے کے بعد آپ یہاں کے پیشنٹ کو کیا کنسنٹریشن دے سکیں، کیا توجہ دے سکیں گے آپ؟ حرام ہے۔ اگر آپ کو ایک مخصوص الاؤنس دیا جاتا ہے کہ اس الاؤنس کے بدلے میں آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ آپ جو کام یہاں پر کر رہے ہیں وہ کام باہر پرائیویٹ میں نہیں کرنا، اگر اس کے باوجود کوئی شخص کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، یہ حرام ہے۔ اور آسان مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے، دعوت نامہ بہترین چھپ کر تیار ہو جاتا ہے، دعوت نامے پر وقت لکھا ہوتا ہے عقد بعد نماز عصر، بعد نماز عصر، اور عقد میں شامل ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ جو واقعتاً محبت والے ہوتے ہیں، جن کو تعلقات اور ریلیشن کو مینٹین کرنے کا ہنر معلوم ہوتا ہے، وہی لوگ جو ہیں تو دعوتوں میں عقد میں آتے ہیں، ورنہ کھانے کو تو بہت بڑا مجمع آتا ہے، فنکشن آتا ہے نا، لیکن عقد میں کون آتے ہیں؟ جو قریبی ہے، جو ریلیشن کو مینٹین کرنا جانتے ہیں، جو تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ ان میں کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کسی کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، عصر بعد کا عقد ہے، معلوم ہے نوشہ مغرب تک آ رہی نہیں، وعدہ خلافی ہے، حرام ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نوشہ آنے کے بعد تیار ہونے کے لیے 3 گھنٹے لے گا، تو خدا کے واسطے اللہ کے بندوں کیا وجہ ہے کہ آپ عصر کے بعد کا عقد لکھتے ہو؟ یہ وعدہ خلافی ہے، سمجھنا ہوگا اس کو۔ آپ نے شادی کر لی، میاں بیوی کے تعلقات ہے، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی ایک وعدہ ہے، کانٹریکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، عقد ہے، معاہدہ ہے، اس معاہدے کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے، وعدہ خلافی ہے، حرام ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تصور ہی، ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے معلوم ہے آپ؟ ساری بیماریوں کی جڑ میں یہاں سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، قسم خدا پاک کی، کہ ہماری ساری بیماریوں کی جڑ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی مبارک زندگی سے لا واقفیت۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، آپ نے وعدے کی پاسداری کو کتنی اہمیت دی ہے۔ جنگ بدر آپ کو معلوم ہے کیا حال تھا مسلمانوں کا غزوہ بدر کے وقت؟ گنتی کے چند صحابہ تھے، گنتی کی تلواریں تھیں، گنتی کے گھوڑے تھے، اور اس طرف مقابل میں ہزاروں کا لشکر، بالکل مسلح لشکر تھا۔ ایک ایک بندے کی قیمت تھی اس وقت میں، تھی نا؟ غزوہ بدر کے وقت ایک ایک بندے کی قیمت تھی۔ ایسے حال میں معرکہ گرم ہونے والا ہے، ادھر سے حضرت حذیفہ اور یمان، باپ اور بیٹے دونوں، حضرت حذیفہ بیٹے ہیں، یمان ان کے والد ہیں، دونوں باپ بیٹے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ اور وہ کس وقت میں نکل رہے ہیں کہ مکہ سے کفاروں کا لشکر، حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان کی قیادت میں کفاروں کا لشکر مدینہ کی طرف چلا آ رہا ہے غزوہ بدر کے معرکے کے لیے۔ یہ دونوں باپ بیٹے آ رہے ہیں، ابو سفیان کے لوگوں نے دیکھ لیا، پکڑ کے ابو سفیان کے پاس لائے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ مدینے جا رہے ہیں؟ مدینے میں تو ہم جو ہیں ان لوگوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور تم وہاں جا کر محمد سے ملو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے طرف سے ہمارے خلاف لڑو گے، ہم جانے نہیں دیں گے تم۔ حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ عنہما دونوں کے دونوں لجاجت کرنے لگے، منتیں اور سماجتیں کرنے لگے۔ ابو سفیان نے انکار کر دیا کہ جانے نہیں دیں گے، کہا کہ نہیں ہمیں جانے دیجیے، کہا کہ ایک وعدے کی شرط پر میں تمہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا کہ تم مدینہ جاؤ گے، لیکن اگر ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان معرکہ ہو گیا تو اس معرکے میں شامل نہیں ہوں گے۔ کچھ پس منظر معلوم ہے غزوہ بدر کا؟ ایک ایک بندے کی قیمت تھی، ایک ایک بندے۔ میرے اور آپ کے آقا اس رات میں جو روئے ہیں، جس انداز سے گڑ گڑائے ہیں، اس منظر کو میں اور آپ آنکھ بند کر کے بھی تصور میں نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ دونوں مدینہ میں پہنچے، مدینے سے پہلے ہی بدر کے میدان میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی،
معرکہ اب ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی غزوے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ایک ایک شخص کی ضرورت ہے، قربان چاہیے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا نہ حذیفہ، تم غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے، تم نے زبان دے کر آئی ہے، ایک مسلمان کی زبان سب سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے۔ آپ نے شریک نہیں ہونے دیا۔ حضرت حذیفہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا جو سینسس ہوا تھا، جو پاپولیشن کاؤنٹنگ ہوئی تھی، جس کو مردم شماری آپ کہتے ہیں، یہ دیکھیے اسلامی سیاست اور اسلامی نظام کا طریقہ کہ یہ جو سینسس کا نظام ہے، آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی دین ہے۔ یہ سینسس کا نظام میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ کا قائم کردہ تھا۔ آپ نے مدینے کی مردم شماری کروائی تھی، اور سب سے پہلی مردم شماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو آفیسر تعینات کیا تھا وہ حضرت حذیفہ، بہترین ڈیٹیکٹیو تھے حضرت حذیفہ۔ غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو کفاروں کے لشکر کی جاسوسی کرنے کے لیے اور ڈیٹیکشن کے لیے بھیجا تھا، بہترین ڈیٹیکٹر۔ منافقوں کی پوری لسٹ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ کے پاس دی تھی، ایسے جلیل القدر صحابی، لیکن آپ نے انہیں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے۔ یہ ہے زبان، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ ہم زبان، میں پھر کہتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اتنا خیال۔ حضرت ابو جندل کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، مختصر آپ کو بتاؤں میرے اور آپ کے آقا کا طرز عمل کیا تھا۔ ابو جندل، صلح حدیبیہ ہو رہا ہے 6 ہجری میں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے۔ ایسا معاہدہ ہوا ہے، ایسا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ہوا ہے کہ جو جلیل القدر صحابہ تھے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ بے چین ہو گئے تھے کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، اللہ کے رسول نعوذ باللہ سچے رسول ہے یا نہیں۔ ایسا تک چند صحابہ کی زبانوں سے نکل گیا۔ صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، اس میں ایک شق یہ تھی کہ مکہ سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور دوسری شق یہ تھی کہ مدینے سے اگر کوئی آئے گا مکہ میں تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی یہ معاہدہ چل رہا ہے۔ کفاروں کی طرف سے جو ریپریزنٹیٹیو آئے، نمائندے، ان میں ایک تھے سہیل ابن عمرو۔ سہیل ابن عمرو وہ اس ریپریزنٹیٹیو بن کر آئے ہوئے۔ معاہدہ ابھی بن گیا ہے، سائن نہیں ہوا ہے، کانٹریکٹ پر سائن نہیں ہوئی ہے، ڈرافٹ بن گیا ہے۔ اتنے میں ادھر سے ابو جندل جو ہے بیڑیا ہے، لڑکتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور جیسی آئے تو کہا کہ مسلمانوں میں آ گیا ہوں، مجھے بچا لو ورنہ مکہ کے لوگ مجھے ختم کر دیں گے۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ دیکھا، حضرت عمر کی اور تمام صحابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ سہیل ابن عمرو، اتفاق کی بات ہے کہ ابو جندل جو تھے یہ سہیل ابن عمرو کے صاحبزادے تھے۔ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا موقع ہے اپنے وعدے کی پاسداری کا۔ آپ اگر یہ ایگریمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس ابو جندل کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، ابھی ایگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تو جسٹ بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ نہیں، اب میری یہ شرط ہے کہ ابو جندل کو آپ چھوڑو گے، میرے حوالے کرو گے تو ہی معاہدہ بنے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لے کے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر بڑے جذبات میں اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ کہا ہے۔ کیا آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو جا رہے ہیں تو ہم عمرہ کر کے ہی آئیں گے؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ایک مسلمان کو آپ کیسے حوالے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان کے پاس بھی جا کر یہ ساری باتیں کی۔ کیا اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں
حضرت ابو بکر نے کہا عمر اپنے آپ پر قابو رکھو، وہ اللہ کے آخری نبی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، ضرور اللہ ان کو کچھ ہدایت دے گا، تم اپنے آپ پر کنٹرول رکھو۔ مسلمان بے قابو ہو گئے، پورا مجمع اس وقت جو صلح حدیبیہ میں تب پریشان ہو گیا۔ بہرحال آپ نے واپس کر دیا، ایک لمبی تاریخ ہے، مجھے وہ نہیں بتانا ہے۔ آپ نے ایک ایسے وقت میں کہ پوری امت مسلمہ اس وقت جو تھی، اور وہ بھی وہ جو اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنی ہوئی تھی، ان کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ زبان کو آپ نے جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ یہ اسوہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا، یہ طریقہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا۔ آج ہم مارکیٹ کے اندر، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک دوسرے سے تعلقات میں، شادی کا دعوت نامہ ہو، جاب ہو، ملازمت ہو، تعلقات ہو، کسی چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک امانت ہے، یہ ایک وعدہ ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے تہجد کا نام نہیں ہے، اسلام تسبیحات کا نام نہیں ہے، اسلام تلاوتوں کا نام نہیں ہے۔ میں ان ساری چیزوں کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اگر انکار کروں تو میرے ایمان کے لالے پڑ جائے۔ ہاں ضروری ہے، لیکن صرف انہی پر اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور ایمان مکمل ہوگا میرے اور آپ کے اخلاق سے، میرے اور آپ کے معاملات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے سے۔ اتاریں گے انشاءاللہ۔ ان ظاہری چیزوں کو بدلنا ہوگا، اگر بدلو گے تو حالات بدلیں گے۔ یہ جو اقبال کا شعر سنتے ہیں نا مزے لے لے کر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے انقطاع نہیں ہوا، بڑے بڑے محدث پیدا ہو رہے ہیں، کبھی انقطاع نہیں ہوا، بڑے بڑے علماء، فقہاء، داعی سب پیدا ہو رہے ہیں، حالات وہی ہے، مار وہی پڑ رہی ہے، رسوائی وہی ہے۔ حل تلاش کیجئے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا۔ لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔